شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں درود پڑھنے کا حکم دیا اور اس سے پہلے اپنا درود بھیجنا ذکر کیا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی صلو علیہ وسلم تسلیما، ان پر درود بھیجو اور کثرت سے سلام بھیجو۔ اب اللہ کا درود بھیجنا یہ نہیں ہے جو میرا اور آپ کا ہے۔ ہم کیا درود بھیجتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمتیں نازل فرما، درود نازل فرما، ٹھنڈکیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما۔ کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں تو اب اللہ دعا کس سے کرے گا؟ دعا تو مخصوص عبادت ہے ہی اللہ کے لیے۔ دعا کس سے کی جاتی ہے؟ اللہ سے کی جاتی ہے۔ تو اللہ کا درود بھیجنا یہ نہیں ہے جس طرح آپ درود پڑھتے ہیں اللہ درود بھیجتا اس طرح، بلکہ اللہ کا درود بھیجنا اتصال رحمت ہے۔ اتصال کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا، یعنی اللہ ہمہ وقت اپنی رحمت نبی پر متصل برساتا رہتا ہے۔ تو رب کا درود بھیجنا اتصال رحمت ہے، ملائکہ کا درود بھیجنا رسول اللہ کی ثنا ہے یا حضور کے لیے استغفار ہے، اور امتی کا درود بھیجنا دعا ہے۔ اب ہمیں کیوں بار بار کہا گیا درود بھیجو؟ اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشر صلوات، جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ آخر کیوں حضور کیوں چاہتے ہیں کہ مجھ پر درود پڑھا جائے؟ رب کیوں چاہتا ہے میرے محبوب پر درود پڑھا جائے؟ ارے یاد رکھے، میں اور آپ درود پڑھیں یا نہ پڑھیں، اللہ کا کوئی فعل انقطاع والا نہیں ہے، اللہ کا کوئی فعل حادث نہیں ہے تخلیق نور محمدی سے اب تک، بلکہ تخلیق نور محمدی سے پہلے علم الہی قدیم ہے، اور جب سے ذات مصطفیٰ علم الہی میں ہے یعنی ازل سے، تب سے رب درود بھیجتا ہے مصطفیٰ پر۔ تو رب کا اتصال رحمت تب سے مصطفیٰ پر ہے۔ تو پھر جس پر اتصال رحمت تھا، اتصال رحمت ہے، اتصال رحمت رہے گا، غیر محدود رہے گا، غیر متناہی رہے گا، کیونکہ وہ ذات غیر محدود ہے، وہ ذات غیر متناہی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو پھر سمجھ یوں لو کہ رب کا فعل بھی قدیم ہے، وہ حادث نہیں ہے، تو رب کی رحمتوں کا اتصال نبی پر ہے۔ خود رب فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے زیادہ بہتر ہے، آنے والا وقت پہلے وقت سے زیادہ بہتر ہے۔ ہر آن تیری شانیں بڑھتی ہے، تیری عظمتیں بڑھتی ہے، تیرے مقام میں رفعت آتی ہے، تو میری بارگاہ میں اور بلند ہوتا ہے۔ اب کوئی پوچھے کہ یہ بلندی کی انتہا کیا ہے، تو یہ یاد رکھیں جس طرح رب ذوالجلال کی ذات کی کوئی انتہا نہیں ہے، اسی طرح اس کی بارگاہ کی عظمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ جس کو جتنا مرضی نواز دے، کوئی بھی ساری نوازشوں کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا مثل نہیں ہو سکتا، اس کا ہمسر نہیں ہو سکتا۔ وہ یکتا ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، بے عیب ہے۔ مگر اللہ بھی چاہتا ہے اے مومنو تم
تم نبی پر درود پڑھو، اور اللہ کے رسول بھی فرماتے ہیں تم مجھ پر درود پڑھو۔ آخر کیوں یہ حکم دیا جاتا ہے؟ فرمایا اس لیے نبی کی ذات وہ ہے جس سے رب کی رحمت ملی ہوئی ہے، ہمہ وقت چھما چھم رحمتیں برستی ہے، اور جو درود پڑھے گا رب کی رحمت کا اتصال نبی سے ہے، اور درود پڑھنے والے کا اتصال بھی نبی سے ہو جائے گا۔ تو گویا جو درود پڑھے گا وہ نبی کے ذریعے سے خدا کی رحمتوں میں آ جائے گا۔ تو درود پڑھنے والا کس کی رحمتوں میں آ جائے گا؟ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آ جائے گا۔ اب آپ کہیں کہ اللہ کی رحمتوں کو تلاش کرنے کا کوئی اور ذریعہ بھی تو ہوگا، رسول اللہ ہی کے ذریعے سے کیوں؟ تو یہ یاد رکھے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کے لیے محمد رسول اللہ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ خویشرا با مصطفیٰ رسا کہ دین ہما اوست گر با اونا رسیدی ہما ابو لبیست۔ اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کے در تک پہنچا دے، دین سارے کا سارا یہی ہے، اور اگر تو حضور تک نہیں پہنچا تو پھر تو سارا دین سیکھ بھی لے، پھر ابو لہبی سے آگے تو نہیں بڑھا، اس لیے کہ دین کی اصل رسول اللہ تک پہنچنا ہے۔ ایک بار محبت سے پڑھے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم آلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ عظیم الشان محفل پیغام مصطفیٰ کانفرنس ہے، تو مجھے اور آپ کو تھوڑا غور کرنا ہوگا کہ پیغام مصطفیٰ ہے کیا۔ تھوڑا اس سے آگے بڑھو کہ سنیوں کی پہچان زیارتوں پہ جانا، سنیوں کی پہچان حلوہ کھانا، سنیوں کی پہچان ختم پڑھانا نہیں۔ ہم کہتے ہیں مستحب کام ہے، یہ سارے ہونے چاہیے، مگر سنیوں کی پہچان بغیر تلوار کے بدر کے میدان میں کھڑا ہونا ہے۔ حلوہ تم کھاؤ گے رسول کی سنت سمجھ کے تو پیٹ پہ پتھر کون باندھے گا؟ تم نے صرف دین کا ایک حصہ لیا ہے، اور یہ بات یاد رکھے، اگر تم فجر کی نماز نہ پڑھو، ظہر کی نماز نہ پڑھو، عصر کی نماز نہ پڑھو، اور تم اللہ والوں سے محبت کرو، اور تم سوچو کہ اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ والے کی محبت بخشش کا ذریعہ بن جائے گی، نہ ارے جسے رب سے محبت نہیں ہوتی اللہ والوں کو بھی اس سے محبت نہیں ہوتی۔ میرا اور آپ کا حال یہ ہو گیا ہے، 50 سال تک زندگی کے میں نے اور آپ نے گزارے، 50 سال کی زندگی میں میں نے اور آپ نے سنی رہے، سنیوں کے دستور پہ چلتے رہے۔ ایک دن کوئی بندہ مل گیا اور اس نے تھوڑی سی چابی مروڑی، بندہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ کیا یہ سنیت ہے؟ کیا یہی دین کی محبت اسی کا نام ہے؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الرحمة، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم ہو گئے، ڈٹ گئے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور ان کو خوشخبری وہ دیتے ہیں جنت کی۔ کس کی خوشخبری دیتے ہیں؟ جب قبر میں رکھا جائے گا نا، تو آپ اکثر سنتے ہیں جب انسان کو قبر میں دفن کیا جائے گا اور دفن کرنے والے 40 قدم پیچھے لوٹ آئے، اِذْ آتَاهُ مَلِكَانِ، پھر اس کے پاس 2 فرشتے آئیں گے اور اس کو اٹھا کے بٹھا دیں گے، اور پھر اس سے پوچھا جائے گا مَن رَبُّكَ مَا دِينُكَ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي حَقِّ هَذَا الرَّجُلِ۔ یہ سوال ہوں گے نا، مومن جواب کیا دے گا؟ مَن رَبُّكَ رَبِّيَ اللَّهُ مَا دِينُكَ دِينِيَ الْإِسْلَامِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي حَقِّ هَذَا الرَّجُلِ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
وہ کیا کہے گا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور مجھے اور آپ کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے. جیسے ایسا لگتا ہے ہم نے سوالوں کی یہی تیاری کر لی ہے. یہ بات یاد رکھے، کوئی عربی دان کتنا بھی ہو نا تو اس بنیاد پر سوالوں کے جواب نہیں، عمل کی اچھائی کی بنیاد پر سوالوں کے جواب ہوں گے. وہی جواب دے سکے گا جس کے عمل اچھے ہوں گے. تو اب جب 3 سوالوں کے جواب دے دیے جائیں گے، پھر فرشتے ایک سوال اور کریں گے کہ تو نے یہ کہاں سے سیکھا، تجھے یہ معلوم کہاں سے ہوا؟ تو وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، قرآن کو، اور پھر اس سے مجھے یہ معلوم ہوا. اور میں نے اور آپ نے تو پوری زندگی پڑھا ہی نہیں کتاب اللہ کو. میرے اور آپ کے ہاں تو تصور کتاب اللہ کا مرنے پر ہے، 3 پہ 10ویں پہ 40ویں پہ قرآن کھول لو. مرنے والوں کو بخشوانے کے لیے زندوں کی ہدایت تو اس میں ہے ہی نہیں، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے. اور دوسرے مقام پر فرماتا ہے ھدی للناس، یہ کتاب ہدایت ہے لوگوں کے لیے. یعنی عمومیت ناس کے لیے بھی یہ کتاب ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے تو سراپا ہدایت ہے. مگر میں نے اور آپ نے اس کتاب سے کتنی ہدایت حاصل کی ہے؟ میری اور آپ کی جدوجہد کیا ہے؟ پوری زندگی جب بھی کہا جائے کہ نماز پڑھو تو کہتا ہے حضرت دعا کریں، ایجوکیشن چل رہی ہے، فارغ ہو جاؤں، سیٹ ہو جاؤں تو بس پھر نماز شروع کر دوں گا. فارغ ہو گیا، کہتا ہے حضرت دعا کرو نوکری مل جائے، سیٹ ہو جاؤں تو بس پھر نماز شروع کر دوں گا. مل گئی. شادی ہو جائے سیٹ ہو جاؤں گا، شادی ہو گئی، سیٹ نہیں ہوا. بچے ہو جائیں تو سیٹ ہو جاؤں گا، بچے ہو گئے. کہتا ہے حضرت بچوں کی ایجوکیشن ہو جائے تو بس سیٹ ہو جاؤں گا. بچوں کی ایجوکیشن ہو گئی، کہتا ہے ان کی شادیاں ہو جائیں، نوکریاں ہو جائیں، ہو گئی، مگر یہ سیٹ نہیں ہوا. مگر سیٹ کب ہوتا ہے؟ جب لوگ قبر میں اتارتے ہیں نا، اتارنے والے کو 50 سال کا تجربہ ہوتا ہے، مگر اوپر جتنے کھڑے ہوتے ہیں کوئی کہتا ہے اس طرح کر، کوئی کہتا ہے اس طرح کر. کیوں؟ وہ اس وقت بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اس طرح اس طرح کرا رہے ہوتے. کما تدینو تدانو، تو ساری دنیا کی باتیں لوگوں کی قبروں پہ بیٹھ کے کرتا تھا، تو آج تیری قبر پہ کوئی قرآن تھوڑی پڑے گا، وہ بھی دنیا ہی کی باتیں کریں گے. جیسی کرنی ویسی بھرنی. آئی بات سمجھ میں؟ 50 مستری اوپر کھڑے ہوتے ہیں قبر بنوانے والے، ایک اندر ہوتا ہے، اور وہ اندر والا بھی ماشاءاللہ اتنا دل کا مضبوط ہوتا ہے، قبر بناتے ہوئے بھی بیڑیاں نہیں چھوڑتا ہے. اور اسے یہ نہیں پتا کہ یہ وہ گھر ہے جس میں میرے جانے والے بھائی نے قیامت تک کے لیے رہنا ہے. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے یا کسی جنازے میں شامل ہوتے تو حضور اتنا روتے کہ ریش مبارک تر ہو جاتی. حضرت عثمان غنی جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے اس قدر رویا کرتے کہ آپ کی داڑھی پوری تر ہو جاتی. کسی نے پوچھا آپ کے سامنے قیامت کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے سامنے صراط کا ذکر ہوتا ہے، بہت ساری منازل کا ذکر ہوتا ہے، ہم نے آپ کی یہ حالت نہیں دیکھی، مگر جب آپ کسی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ پر غشی طاری ہونے لگتی ہے. آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. فرمایا جس کو یہاں راحت ملی ہر مقام پہ چھوٹ ملے گی، اور جس کی یہاں پکڑ ہوئی ہر مقام پر اسے پکڑا جائے گا. مگر میری اور آپ کی فکر کیا ہے؟ بس یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی قبر کے اوپر بہت خوبصورت سنگ مرمر لگا دینا تاکہ پتہ چلے کہ یہ قبر سارے قبر والوں سے الگ ہے. میرے بھائی یہ اوپر کے بناوٹ سے کچھ نہیں ہوتا. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یخلع القبر عن حالین روضۃ من ریاض الجنہ ام حفرۃ من حفرات النار. لوگوں قبر جنت کے باغوں میں سے یا تو ایک باغ ہوگا یا پھر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہوگا. قبر یا تو جنت کا باغ ہوگا یا پھر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہوگا. یہ میری اور آپ کی زندگی پر منحصر ہے.
کہ میں نے اور آپ نے اپنی قبر کو کیا کرنا ہے، کیسی بنانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ سب سے مفلس شخص کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کے پاس نہ مال ہو، نہ مکان ہو، نہ جائیداد ہو، نہ زمین ہو، وہ مفلس ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، مفلس وہ شخص ہے جو میدان قیامت میں، میدان محشر میں داخل ہوگا تو اس کے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، مگر جب وہ میدان میں داخل ہوگا ایک شخص آئے گا اور وہ کہے گا، اے پروردگار یہ دنیا میں بہت ڈاڑا تھا، یہ بڑا طاقتور تھا، اس نے میرا حق دبا لیا تھا، یا اللہ میں کمزور تھا، میں اس سے بدلہ نہیں لے سکا، مجھے آج انصاف چاہیے۔ اللہ فرمائے گا کہ اس کے اس دنیا کے حق کے بدلے اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دی جائے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کتنی؟ فرمایا جس نے کسی کا 1 درہم کھایا ہوگا بدلے میں 700 باجماعت نمازیں دینا پڑے گی۔ یہ بھی دیکھ لیں باجماعت 700 پوری پڑی ہوئی ہے یا نہیں؟ 8 کی کاٹ کی 360 ہی کی ہوتی ہے، اس سے زیادہ کی جمعے سے جمعہ نماز پڑھ لی ہے، جمعے کی نماز اور نماز جنازہ پڑھ لی اور عید کی نماز پڑھ لی، بھائی اتنے ہی سارے اسلام ہے ہمارے پاس۔ اللہ ماشاءاللہ آپ کے چہرے دیکھ کر تو لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو دین سے نوازا ہے، اللہ اگلی نسلوں میں بھی اس کو قائم رکھے۔ میں بدگمانی نہیں کر رہا ہوں، عمومیت کی حالت یہی ہے۔ تو اب فرمایا لوگ آتے جائیں گے، اپنا حق مانگتے جائیں گے، اس کی نیکی دی جاتی رہیں گی، دی جاتی رہیں گی، یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں، مگر آنے والے ابھی نہ رکے، پھر لوگوں کے گناہ اٹھا کے اس کے اوپر رکھے جائیں۔ یہ میدان محشر میں آیا تھا نیکیوں کے پہاڑ لے کر، اب اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے گناہوں کے پہاڑ کے ساتھ۔ فرمایا یہ شخص مفلس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے کام ہیں ہمارے لوگ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب اسلام میں کام منع ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اس قوم پر، اسلام کو آئے 1450 سال ہو گئے، آج بھی کہتے ہیں مولوی صاحب دین آہستہ آہستہ نافذ ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو 1 دن کی عمر دی، مگر رب نے مجھے 1 دن دیا اور پھر آدھا دن دیا، اور فرمایا مجھے امید ہے کہ آدھے دن سے تھوڑا سا اور زیادہ حصہ مل جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کتنا؟ 1 دن سے مراد 1000 سال، آدھے دن سے مراد 500 سال۔ حضور نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تھوڑی سی مہلت شاید اور دے دے ان کو۔ مطلب یہ کہ یار 150 سال 1500 سال اسلام کو آئے ہوئے گزر گئے، اور میرا بھائی ابھی بھی کہتا ہے مولوی صاحب دین آسانی سے نافذ ہوگا، اور آج بھی پوچھتے پھرتے ہیں مولوی صاحب ڈھول کہاں حرام ہے؟ آج بھی پوچھتے پھرتے ہیں مولوی صاحب اس میں کیا ہے؟ کیا ہے سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام مسلمان کے ایمان کی خوبی کیا ہے؟ ایمان کی حضور کا جواب سنیں، اللہ نے جامع الکلم بنا کے نبی کو بھیجا، فرمایا ایک ایسا جملہ میرے پیغمبر نے فرمایا جو قیامت تک کے لیے ہمارا راستہ متعین کر دیتا ہے۔ فرمایا من حسن الاسلام المرئی ترک ما لا یعنی، مسلمان کے ایمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ کام نہ کرے جس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ مسلمان فضول کام نہ کرے، مگر آج ہماری زندگی کا 80% حصہ فضولیات میں گزرتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا تھوڑا سا اس پیٹرن سے آگے بڑھو کہ سنی وہ ہے جو زیارتوں پہ جاتا ہے، آئی بات سمجھ؟ سنی وہ ہے جو چادریں چڑھاتا ہے، ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ چادریں چڑھاؤ، یہ تو تم نے خود ہی طے کر لیا نا۔ سنی وہ ہے جو نیاز بنارے دیتا ہے، ہاں یہ سارے مستحب کام ہے، سنی کرتا ہے، بری بات کوئی نہیں ہے، مگر در حقیقت سنی وہ ہے جو اللہ کو اس طرح مانے
کہ اللہ نام ہے اس ذات واجب الوجود کا جو تمام کمال اور خوبی کا جامع ہے، ہر عیب اور نقصان سے پاک ہے. یعنی رب کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھے کہ میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، ہر خوبی کا مالک ہے، ہر خوبی کا جامع ہے. مومن وہ ہے جو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا ایمان لائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، اللہ کی سب سے معظم مخلوق ہے. اور اس کے بعد اس کا عقیدہ یہ ہو کہ دنیا میں جس سے بھی محبت کرنا ہے اس کا سبب محمد الرسول اللہ کی ذات ہونی چاہیے. رسول اللہ کی وجہ سے محبت کرے اور رسول اللہ کی وجہ سے ہی نفرت کرے. پھر یہ بحث ہی ختم ہو جائے گی کہ صحابہ افضل ہیں یا اہل بیت. یہ تو ہمیں وہ لوگ الجھاتے ہیں نا جن لوگوں کی نظر میں رسول سے زیادہ کسی اور کی اہمیت ہو. ہم نے کہا رسول سے نسبت والی ہر شے عزت والی ہے. ایک رسول کے در والے ہیں، دوسرے رسول کے گھر والے ہیں، اور جب تک دونوں سے محبت نہ ہو ایمان مکمل ہو ہی. آج کل فطروں کا زمانہ ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ دوڑنے والے سے آہستہ چلنے والا بہتر ہوگا، چلنے والے کے مقابلے میں ٹھہرا ہوا بہتر ہوگا، ٹھہرے ہوئے کے مقابلے میں بیٹھا ہوا بہتر ہوگا، اور بیٹھے ہوئے کے مقابلے میں لیٹا ہوا بہتر ہوگا. جو جتنا تیزی سے دوڑے گا وہ اتنا ہی تیزی سے فتنوں کی طرف بڑھے گا. اور فرمایا ایک آدمی صبح کو گھر سے ایمان کی حالت میں نکلے گا مگر شام کو کافر ہو کے لوٹے گا. اور فرمایا ایک شخص رات کو مومن گھر میں داخل ہوگا، صبح کافر ہوگا. اب آپ کہیں گے یہ سب کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہوگا، آج کل یہ جو موبائل آ گیا نا، یوٹیوب پر نئے سے نئے یوٹیوبر آگے ہے نا، اور نئی جو ہے آئیڈیالوجی. کوئی کہتا ہے جب تک توہین نہ کرو گے توحید ہوگی نہیں. مطلب جب تک توہین انبیاء کی نہ کرو توحید بیان ہوگی نہیں. میں نے کہا یہ فلسفہ آیا کہاں سے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو مکرم کیا، عزت والا بنایا. تمام مخلوق میں انسان افضل. پھر فرمایا انسانوں میں اللہ اکبر رسولان کے انبیاء کرام افضل، انبیاء میں پھر رسول افضل، رسولوں میں اولو العزم پیغمبر افضل. اللہ فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ وہ رسول ہے جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض وہ ہیں جن کے کوسو درجے رب نے بلند کیے ہیں. تو یہ عظمتیں کون بیان کر رہا ہے؟ انسان کو مکرم کیا رب بیان کر رہا ہے. رسول افضل ہیں، ان میں سے بعض کلام والے، بعض اس سے بھی افضل. یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یعنی جس زبان کو اللہ نے چنا، آدم کی زبان، اللہ نے فرمایا آدم اپنی اولاد کو تعلیم دو کہ تمہارا پروردگار ایک ہی پروردگار ہے، جس کی عبادت تم نے کرنی ہے، اس کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. فرمایا موسیٰ تم اعلان کرو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. نوح اپنی قوم سے کہو عالمین کا پروردگار صرف اللہ ہے. یہاں تک کہ میرے اور آپ کے نبی سے فرمایا شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، جملہ انبیاء نے یہی اعلان کیا لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں فلاح پا جاؤ گے. آخر میں میرے اور آپ کے پیغمبر سارے نبیوں کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رب فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے نبی آپ اعلان کر دو وہ اللہ ایک ہے. یعنی جس زبان کو
اللہ اپنی وحدانیت کے لیے چنتا ہے کہ میری وحدانیت کا اعلان تیری زبان کرے، وہ زبان عزت والی ہوگی تب تو رب اسے چن رہا ہے۔ اور ہمیں فلسفہ یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے توحید خدا بیان کرنی ہے تو توحید بندگان خدا کرو، یعنی رسول کی توحید کرو تب توحید ہوگی۔ یہ توحید کون سی ہے؟ یہ وہی توحید ہے جس توحید کا جھنڈا سب سے پہلے شیطان نے اٹھایا تھا جب رب نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر شیطان ابا، انکار کیا، واستکبر، تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اللہ فرماتا ہے وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ میں نے عرض کی مولا روئے زمین کا پہلا کافر ہے جس نے تیرے بندے کو ماننے سے انکار کیا، تیرے حکم سے سرتابی کی، اور تو فرماتا ہے کافروں میں سے ہو گیا۔ جب پہلا کافر ہے تو ہو کیسے گیا؟ فرمایا یہ ظاہر میں ہو گیا، کچھ میرے علم میں ہے۔ یہ ظاہر میں ہو گیا اور کچھ میرے علم میں ہے جو بعد میں آئیں گے۔ ہاں اب آپ بتاؤ شیطان نے کیا کہا؟ اے پروردگار تو نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، مٹی کی خاصیت نیچے رہنا ہے، آگ کی خاصیت بلند ہونا ہے، مولا تو حکم دے میں تیری بارگاہ میں سجدے کروں گا اور عبادت کروں گا اور ریاستیں کروں گا، مگر آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ یہ میری شان کے خلاف ہے۔ یعنی اس نے کہا مولا تیری توحید کا پہلے بھی قائل تھا، تیری توحید کا اب بھی قائل ہوں، مجھے تیری توحید پر اعتراض نہیں ہے مگر میں آدم کو نہیں مان سکتا۔ اللہ اکبر، رب نے فرمایا فخرج فإنک شیطان الرجیم، نکل جا میری بارگاہ سے، تو دھتکارا ہوا ہے اس لیے کہ جو میرے بندے کا نہیں ہے وہ میرا بھی نہیں ہے۔ تو لوگوں یہ والی توحید تو شیطان نے بیان کی تھی جس میں اللہ والوں کی توہین کی جائے توحید کے نام پر۔ ہم یہ کہتے ہیں جس کو اللہ نے عزت دی اس کو عزت دار ماننا یہی ایمان ہے، جس کو اللہ نے مکرم کیا اس کو مکرم ماننا یہی ایمان ہے۔ اور اگر میرے اور آپ کے اندر یہ نہیں ہے تو پھر میں اور آپ دونوں خامی پر ہیں۔ تو پہلی بات یہ یاد رکھنا، یہ تم نے طے کیا تھا، تمہارے سماج نے طے کیا تھا کہ کوئی پیر صاحب کسی کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ ہم نے کہا تقدیریں بدلنے والی ذات اللہ کی ہے، ارے نیکوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا ہے رب، مگر یہ بات یاد رکھے تقدیر کی تین قسمیں ہیں، مبرم حقیقی ہے، شبہ و مبرم ہے اور معلق ہے۔ اگر تقدیر کی کوئی قسم تعلیق سے تعلق رکھتی ہے اللہ والوں کی دعا سے رد ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شبہ و مبرم ہے، عبد القادر فرماتے ہیں میں میری دعا سے رب ٹال دیتا ہے، مگر تقدیر کی ایک قسم ہے جو مبرم حقیقی ہے، اگر اس کے بارے میں ابراہیم بھی رب سے التجا کرے، اولو العزم پیغمبر بھی دعا کرے تو رب اسے نہیں ٹالا کرتا۔ جیسے کہ قوم لوط پر عذاب آیا، رب ذوالجلال کے عذاب کے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے، دیکھا ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، رک گئے، کہنے لگے اللہ کا خلیل نماز پڑھ رہا ہے، سلام پھیرے، سلام کرنے کے بعد آگے بڑھیں گے، سلام پھیرا، فرشتوں نے سلام کیا، فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے قوم لوط پر عذاب لے کر جا رہے ہیں، فرمایا ٹھہر جاؤ، سجدے میں سر رکھا، کہنے لگے مولا کیونکہ اب رحیم ہے، مہربان باپ ہے، ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ تو اس قوم کو معاف کر دے، ایک اور موقع دے دے، ان پر عذاب نازل نہ فرما۔ اللہ فرماتا وَيُجَادِلُونَ فِي قَوْمِ لُوط، وہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا، مگر رب نے فرمایا اے میرے خلیل اس بدبخت قوم کے بارے میں دعا نہ کرو،
کرو، اس لیے کہ میں ان کے اوپر عذاب کا میں نے اٹل فیصلہ کر لیا ہے جو ٹلنے والا نہیں ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی اگر اولو العزم پیغمبر بھی تقدیر کی اس قسم کے بارے میں سوال کرے یا دعا کرے تو رب انہیں بھی منع فرما دیا کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھے، اللہ تعالی بندوں کی تقدیریں بدل دیتا ہے بندوں کی دعاؤں کے صدقے، مگر اللہ پر کوئی دباؤ نہیں بڑھا سکتا۔ اللہ پر کوئی دباؤ، اللہ کو کوئی مجبور ہے، جو مجبور ہوتا ہے وہ الہ ہوتا ہی نہیں، جو مجبور ہوتا ہے وہ خدا۔ لو کان فیہما آلہۃ، اگر ہوتے زمین و آسمان میں دو خدا لفسد، کیا ہوتا؟ فساد ہوتا۔ کیوں؟ ایک کہتا آج اولے برسیں گے، کیا ہوں گے؟ دوسرا کہتا نہیں دھوپ نکلے گی۔ دوسرا کیا کہتا؟ دھوپ نکلے گی۔ اب ہوتا یہ کہ یا تو اولوں والا غالب آتا یا دھوپ والا غالب آتا۔ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یا تو اولے برسانے والا، اینڈ برسانے والا غالب آتا یا دھوپ والا غالب آتا۔ اور اگر اینڈ والا غالب آتا تو دوسرا مغلوب ہوتا، جو مغلوب ہوتا ہے وہ خدا۔ اور اگر دھوپ والا غالب ہوتا تو اینڈ والا مغلوب ہوتا، تو جو مغلوب ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ کھینچا تانی ہوتی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک بار ایک بڑھیا سے اونٹ کے پاس سے ہوا۔ دیکھیں بڑھیا چرخہ کاٹ رہی ہے۔ آپ لوگوں نے چرخہ دیکھا ہے، بزرگوں نے دیکھا ہوگا، چرخہ کاٹ رہی ہے۔ آپ نے پوچھا ہے بوڑھی ماں یہ بتا پوری زندگی چرخہ کاٹا یا کچھ سیکھا بھی؟ کہنے لگی میں نے دو باتیں سیکھی ہیں۔ فرمایا کیا؟ کہنے لگی ایک تو میں نے یہ سیکھا ہے کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے۔ کیا ہے؟ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے۔ فرمایا دوسری کیا بات؟ کہا دوسری یہ کہ وہ اکیلا ہے۔ دوسری یہ کہ وہ اکیلا ہے۔ آپ نے پوچھا ایکسپلین کر، سمجھا یہ کیسے؟ کہنے لگی یہ میرا چرخہ دیکھ رہے ہو، جب تک میں چلاتی ہوں تبھی تک چلتا ہے، اور اگر میں چلانا چھوڑ دوں تو رک جاتا ہے۔ ارے دنیا کا چھوٹا سا چرخہ بغیر چلائے نہیں چل سکتا، تو اتنا بڑا نظام کائنات بغیر چلائے کیسے چل سکتا ہے؟ مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ تو اتنا بڑا چرخہ، ان الشمس والقمر تجری فی مستقرہا، چاند و سورج اپنے محور میں گھوم رہے ہیں۔ ایک منٹ پہلے نہ سورج آگے بڑھ سکتا ہے نہ چاند بڑھ سکتا ہے۔ نظام کائنات ٹھیک سیدھی سمت میں جا رہا ہے۔ فرمایا یہ کہنے لگی اس کا مطلب اس کا چلانے والا کوئی ہے۔ کہا وہ اکیلا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا یہ میرا چرخہ ہے، اگر کوئی بچہ آ کے اس میں انگلی کرے نا اس کی مال ٹوٹ جاتی ہے، تو جب چھوٹے سے چرخے میں کسی دوسرے کی انگلی ہو تو مال ٹوٹ جاتی ہے، اتنے بڑے چرخے میں کوئی اور ہوتا تو آج تک مال ٹوٹ گئی ہوتی ہے۔ آج تک اس کی مال نہیں ٹوٹی، اس کا مطلب وہ چلانے والا اکیلا ہے، وہ چلانے والا اکیلا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بریلویوں کو توحید نہیں آتی۔ میں نے کہا توحید سیکھو ہم سے آ کے۔ تم نے توحید بیان کیا، توحید تم بیان کرتے ہو، معاذاللہ تم کہتے ہو نبی اپنا پیشاب نہیں روک سکتے۔ آؤ ہم سے توحید سنو، ہم کہتے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا اور ہمیں بھیک مانگنے کو یا رسول اللہ تیرا راستہ بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ دیکھو ساری کائنات کو کس نے بنایا بھائی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ساری کائنات، کچھ آپ بھی بولو، اپنے رب کا نام لیا کرو۔ لفظ اللہ اتنا آسان ہے، فرمایا کیونکہ یہ جس کا آخری کلام ہونا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اللہ نے اس میں کوئی نقطے والا حرف نہیں رکھا کہ تمہیں زبان ہونٹ جوڑنے پڑے۔ رب نے ساتھ
سیدھا اپنا آپ جو ہے اپنے نام کے الفاظ سیدھے رکھے ہیں، ہر ایک آسانی سے کہہ دے۔ ایک بار کہو یا اللہ، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا رحیم، دل ہمارا کن مستقیم، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو میں عرض کر رہا تھا، درود پاک پڑھے اللہ۔ ساری کائنات کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ ایمان ہے نا اس پر؟ ہاں، ساری کائنات کا خالق اور مالک کون؟ اللہ ہے۔ اب ساری کائنات کو بنایا اللہ نے۔ یہ جملہ ایسا ہے جو اس کی خالقیت اور عظمت کے اظہار کے لیے علماء نے فرمایا کسی ایک مخصوص رذیل کی طرف، کسی رذیل مخلوق کی طرف اللہ کی نسبت کرنا کفر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ میں نام نہیں لوں گا کسی رذیل مخلوق کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یار جب تم رب کی عظمتیں بیان کر رہے ہو تو عظمت والی شے کے ذکر سے رب کی عظمت بیان کرو۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور اللہ کی مخلوق میں محمد رسول اللہ سے زیادہ عظمت والی کوئی شے نہیں، حضور سے زیادہ عظمت والی کوئی شے ہے ہی نہیں ہے۔ تو جب تم حضور کا ذکر کرو گے اور اس سے رب کی حمد کرو گے، وہی رب ہے جس نے یا رسول اللہ تجھے ہمہ تن کرم بنایا، سراپا مہربانی بنایا۔ اللہ اکبر۔ مظہر کو دیکھ کے اصل حقیقت تک پہنچا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ تو مجھے دکھا کہ مردے زندہ کیسے کرتا ہے۔ قال ولم تؤمن، اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ آج کی مولا ایمان ہے میرا، بھلا ہاں، لیکن اس لیے سوال کرتا ہوں لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ یعنی علم الیقین ہے، عین الیقین حاصل ہو جائے، آنکھوں دیکھا یقین حاصل ہو جائے۔ رب نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑ لے۔ کتنے؟ 4 پرندے۔ فصرہن الیک، ان کو اپنے سے مانوس کر لے، پھر انہیں ذبح کر، اور ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کو آپس میں ملا دے اور 4 پہاڑوں پہ رکھ دے۔ کہاں رکھ دے؟ 4 پہاڑوں پہ رکھ دے، اور پھر اس کو بلا۔ سمدعوہن یاتینک سعیا، پھر ان کو بلا تو وہ کوشش کرتے ہوئے تیری طرف آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پکڑے، ان کو ذبح کیا، سر اپنے پاس رکھے، پر اتار دیے، گوشت کا قیمہ بنا کے مکس کر کے 4 پہاڑوں پہ رکھا، پرندوں کا نام لے کے پکارا، ہوا میں گوشت کے ریزے اڑنے لگے، جسم تیار ہو گئے، آکے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے سر پھڑک کے ان کے سر جسموں سے لگ گئے، اور جس خون کو زمین نے پی لیا تھا وہ واپس ان کے جسموں میں چلا گیا، زندہ ہو گئے۔ یعنی اللہ نے دکھایا کہ ایک خلیل میں مردے زندہ ایسے کرتا ہوں۔ اب اسی طرح ایک سوال سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار یہ دکھا، مجھے تو اپنا جلوہ دکھا، ربی ارنی بجمالک، یا اللہ مجھے اپنا۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ عرض کی مولا سیدنا ابراہیم آپ سے ایک سوال کرے، آپ پورا فرما، تو پورا فرما دیتا ہے، مگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ سے ایک سوال کرے، اللہ تو تیری ذات کی سے ایک سوال کرے تو منع فرما دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سنو، میں نے تمام نبیوں کو اپنی صفات کا مظہر بنایا۔ کس کا؟ صفات کا مظہر بنایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی میری صفات کے بارے میں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے میری صفت تخلیق کے بارے میں سوال کیا، میں نے پورا کر دیا، مگر موسیٰ میری صفت کا مظہر ہوتے ہوئے
میری ذات کے بارے میں سوال کرتا ہے تو فرمایا میں نے منع کر دیا، اس لیے فرمایا کہ موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، نہ تو دیکھے نہ چشمے انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے فقط محمد مصطفیٰ دیکھے۔ ایک ہی ذات ہے جس کو میں نے اپنی ذات کا مظہر بنایا ہے۔ آپ تھک تو نہیں گئے؟ آپ کی مرکزی خطیب حضرت قبلہ سلطان العلماء مفتی سلطان صاحب بھی تشریف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور صحت و سلامتی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور ان کی عمر کے ان قیمتی لمحات سے ہم سب کو فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی شے کی قدر ہمیشہ جانے کے بعد ہی ہوتی ہے، مگر ہاتھ ملنے سے لعل یعود الشباب، کاش کے جوانی لوٹ آئے، تو کیا جوانی لوٹ آئے گی؟ جو جوانی میسر ہے اس کی قدر کرے۔ ہاں اعلیٰ حضرت فرماتے دن لہب میں کھونا تجھے، شب بھر سونا تجھے، خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دن بھر کھیل و کود میں لگے، رات بھر سو رہے، بچپنا کھیل میں کھویا، جوانی نیند بھر سویا، بڑھاپا دیکھ کے رویا۔ تو میرے بھائی یاد رکھیے، جو کل کرنا ہے نا سو آج کرنا، کل کسی کی زندگی میں نہیں آئے۔ آج پیغام مصطفیٰ کانفرنس ہے اور میں چاہتا ہوں کہ حضور کا پیغام ہی آپ تک پہنچے۔ تو ہمارے نبی کی تعلیم کیا ہے؟ یہ اقرار کرو کہ اللہ ایک ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہی تو کئی لوگ ٹھیکیدار بن گئے توحید کے۔ ہم کہتے ہیں ہم توحید والے ہیں، مگر وہی توحید جو محمد عربی نے سکھائی ہے، جو رسول اللہ نے ہمیں سکھائی، شیطان والی نہیں کہ توہین کے ساتھ توحید۔ ہم کہتے ہیں توقیر کے ساتھ توحید، اللہ والوں کی توقیر بیان کرو، عزت بیان کرو، اور تم کہنا چاہتے ہو اپنے رب کی کبریائی تو محمد رسول اللہ کو آئینہ کے طور پہ پیش کرو۔ لوگوں، وہ نبی اکرم کی ذات گرامی جن کا عالم یہ ہے کہ رب نے اتنے خصائص سے انہیں نوازا ہے کہ ان کے دستے مبارک سے لگنے والا پانی دنیا کے تمام شفا خانوں پر بھاری ہو جائے۔ اتنا ہی نہیں، میرے نبی کی بارگاہ میں ایک بار 7 یہودی آتے ہیں اور کہتے ہیں محمد ابن عبداللہ، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہم آپ کے پاس ایک سوال لے کر آئے ہیں، آپ اس مسئلے کو حل کیجئے، ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کیجئے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے جیب سے ایک گٹھلی نکالی اور نکالنے کے بعد کھجور کی گٹھلی ہے، کہنے لگے آپ اس گٹھلی کو لگا دیجئے، اگر کل اس وقت تک اس گٹھلی کا درخت تیار ہو جائے، کھجوریں پک جائیں، ہم آئیں گے، آ کر آپ کا کلمہ بھی پڑھیں گے اور کھجوریں بھی کھائیں گے۔ حضور نے فرمایا مجھے معاہدہ منظور ہے۔ سرکار نے گٹھلی لی، پیچھے پیچھے یہودی جا رہے ہیں، حضور نے ایک پتھر اٹھایا، اس کے نیچے گٹھلی ڈالی، پتھر کو ٹھوکر ماری، فرمایا کل تجھ سے تیار درخت بھی چاہیے، پکی کھجوریں بھی چاہیے۔ میرے نبی واپس تشریف لے آئے، یا دوسرے دن یہودی آتے ہیں، کہنے لگے محمد ابن عبداللہ چلیے آپ اپنا وعدہ پورا کیجئے، ہم اپنا وعدہ پورا کرنے آ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا چلو، رسول اللہ آگے آگے، یہودی پیچھے ہے، ایک دوسرے سے کہتے ہیں محمد بڑے اعتماد سے جا رہے ہیں، تو نے اپنا کام کیا بھی تھا یا نہیں؟ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، گٹھلی نکال کے دکھائی، اس نے کہا میں رات ہی کو گٹھلی نکال لایا تھا، بھلا کیا دکھائیں گے یہ؟ چلتے چلتے جب اس پتھر کے پاس پہنچے تو درخت بھی تیار تھا، کھجوریں بھی پکی ہوئی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا چڑھو اور کھجوریں کھاؤ، تو وہ چڑھے، کھجوریں کھانے لگے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ لذت کیسی ہے؟ کہنے لگے محمد ابن عبداللہ لذت بڑی پیاری ہے، مگر ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کھجوروں میں گٹھلی ہی نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ظالمو، مجھے پتا تھا تم گٹھلی نکال لو گے، اس لیے میں نے گٹھلی سے نہیں، میں نے تو پتھر سے کہا تھا کہ تجھ سے تیار درخت بھی چاہیے، پکی کھجوریں بھی چاہیے۔ پانی کے قرآن ہے مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں،
دونوں جہاں کے خزانے ہیں ان کے ہاتھ میں. جب تم سے کوئی پوچھے، اور کوئی لوگوں نے کئی چیزیں ہوتی ہیں کہتے ہیں دیکھو نبی کو پتہ ہوتا حضرت عائشہ پہ تہمت لگائی، بتا کیوں نہ دیتے. یاد رکھے تمہیں یہ تو نظر آیا کہ حضرت عائشہ پر لگی تہمت نبی نے نہیں بتائی. الزامی جواب یہ ہے کہ تم عائشہ پر لگی تہمت کی بات کرتے ہو. میرا نبی یہ بھی جانتا تھا کہ آیت نور نازل ہونے والی ہے شان عائشہ میں، اور قیامت تک کی عورتوں کے لیے راحت کا ایک پیغام آنے والا ہے. یہ بات یاد رکھے، نبی کی زندگی میں جو بھی موڑ آیا، صحابہ سے جہاں بھی لغزش آئی، کبھی بھی اکابرین کے اوپر انگلی نہیں اٹھانا کہ فلاں صحابی سے یہ غلطی ہوئی. آؤ لوگوں میں تمہیں بتاتا ہوں، میرے نبی ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ قیام کیا. حضرت عائشہ اپنے اس خیمے سے باہر گئی، باہر سے واپس آئی، دیکھا گلے کا ہار ٹوٹ گیا. حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میرے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا. حضور نے قافلے کو روک دیا. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے، کہنے لگے ابو بکر کی بیٹی نے ہمیں ایسی جگہ پر رکوا دیا جہاں نہ پانی ہے نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم تو مشکل میں پھنس گئے. حضرت ابو بکر کو غصہ آیا، حضرت عائشہ کے خیمے میں گئے اور حضرت عائشہ پر غصہ کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں اپنی چیزیں سنبھالنی نہیں آتی ہے. تم نے حضور کو اور صحابہ کو ایسی جگہ ٹھہرا دیا جہاں پر پانی بھی نہیں ہے. حضرت عائشہ بیٹھی ہی تھی اور اپنے باپ کی سخت جملے سن ہی رہی تھی. اللہ نے جبریل کو بھیجا اور فرمایا اے محبوب، اے جبریل میرے محبوب کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ عائشہ کا ہار قیامت تک کے لیے انعام ہے. آج سے اپنی امت میں اعلان کر دو اگر پانی نہ ملے تیمم کر کے نماز پڑھا کرو. تو اب کوئی عائشہ کے ہار پہ تو الزام لگا سکتا ہے جس نے قیامت تک کے لیے قانون دیا ہے. لوگوں یہ بات یاد رکھے. تمہیں یہ لگتا ہے نبی نے بر وقت جواب نہیں دیا، نبی نے جواب دیا ہوتا تو منافقوں نے کیا کہنا تھا؟ کہتے محمد کی بیوی تھی خود ہی صفائی دے رہے ہیں. مگر اللہ نے آیات مبارکہ نازل کر کے 18 آیتیں سیدہ عائشہ کی شان میں نازل کر کے قیامت تک کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ اے لوگوں صبح قیامت تک کے لیے تمہارے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر تم میں سے کوئی کسی بھی عورت کے بارے میں الزام لگائے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ 4 گواہ پیش کرے، اور اگر وہ گواہ نہیں پیش کر سکتا اسے 80 کوڑے کی سزا لگائی جائے گی، اور سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مردود الشہادہ ہوگا، کبھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. کہ تم پاک اور طیب مومن عورتوں پر تہمت نہیں لگا سکتے. اللہ اکبر. یہ قانون کس کے صدقے ملا؟ حضرت عائشہ کے صدقے. ورنہ ہوتا کیا تھا؟ جس کو جس طرف چاہتے منسوب کر دیتے. ایک بار اللہ کے رسول کے علم غیب کے تعلق سے نا منافق بیٹھ کے باتیں کرنے لگے. وہ دیکھو جی یہ مسلمان ہے، یہ کہتے ہیں نبی ہمارا نبی آسمانوں سے خبریں جانتا ہے، ہم اس کے پاس میں رہتے ہیں تو اس کو تو آج تک ہماری پتہ نہیں ہے. منافق بات کر رہے ہیں. حضور مسجد نبی کے منبر پر چڑھے اور فرمایا سنو، پوچھو مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو، قیامت تک کے لیے جو پوچھو گے جواب دوں گا. پوچھو. ایک نوجوان کھڑا ہوا مسجد کی پہلی صف میں، مسجد نبوی کی پہلی صف میں، رسول کے پیچھے نماز پڑھنے والا، کہنے لگا ایو مدخلی یا رسول اللہ، اے نبی یہ بتاؤ میرے داخل ہونے کی جگہ کیا ہے، جنت یا جہنم؟ حضور نے فرمایا مدخلک النار، تیرے داخل ہونے کی جگہ جہنم ہے. اب کوئی کہے جی وہ تو مسجد نبی میں نماز پڑھتا تھا، وہ عرش کے سائے میں کیوں نہ نماز پڑھتا ہو؟ جسے نبی نے جہنمی کہہ دیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے. پھر ایک صحابی ہیں جن کو لڑائی کے وقت لوگ غیر باپ کی طرح منسوب کرتے ہیں، اور حذیفہ بن یمان عرض کی یا رسول اللہ ایو ابی، میرا باپ کون ہے؟ حضور نے فرمایا تیرا باپ یمان ہے.
اب جانتے ہو کسی اور کو گالی دو نا باپ غیر باپ کی تو چلے گا، اب اس صحابی کو کوئی غیر باپ کی طرح منسوب کرے تو کافر ہو جائے گا، نبی کی تکذیب لازم آئے گی۔ تو کس کا کون باپ ہے نبی کو یہ بھی پتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب بہت سارے بے حیا قسم کے لوگ آئیں گے کہیں گے جب اس کا باپ اس کی ماں کے پاس گیا تو کیا نبی دیکھ رہا؟ ارے نبی وہ نہیں دیکھ رہا تھا، عرش کا لکھا دیکھ رہا تھا۔ نبی تقدیر کا لکھا دیکھتا ہے، اور نبی کو تعلیم دینے والی ذات رب ذوالجلال کی ہے، وہ بتاتا ہے نبی کو۔ اب ہمارے مقابلے جو توحید والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ غیب کا حق جان لینا، جب چاہے معلوم کرے، یہ تو اللہ صاحب کی صفت ہے، غیر کے لیے ماننا شرک ہے۔ میں نے کہا جب چاہے معلوم کرے اور جب نہ چاہے، بولو نا، جب نہ چاہے تو نہ معلوم کرے، یعنی تمہاری نظر میں خدا کا کوئی علم ایسا بھی ہے جو کبھی معلوم نہیں ہوتا؟ تم اپنا عقیدہ ٹھیک کرو اور تم کہو گے کہ یہ تو جناب کسی عام نے لکھا ہوگا، نہیں، تمہارے مذہب کے بانی اسماعیل دیلوی نے لکھا ہے یہ۔ غیب کا آپ جان لینا، جب چاہے معلوم کرے، اللہ صاحب کی صفت ہے، غیر کے لیے مانا۔ ہم نے کہا یہ صفت میرے نبی کی ہے کہ غیب کا جان لینا، جب چاہے معلوم کرے۔ آپ پوچھو گے مولوی صاحب کس سے؟ تو رب ذوالجلال سے، کیونکہ اس کا بتانے والا رب ہے، مگر رب کا علم گھٹتا بڑھتا، رب کے علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھے، ساری مخلوق کا علم جمع کر لیا جائے اور سمندر سے مچھ جو جتنا ایک چڑیا چونچ میں پانی لیتی ہے، اس پانی کے قطرے کے کروڑویں حصے کا کے برابر نہیں پہنچ سکتا میرے نبی کے برابر میں، اور سارے انبیاء اور میرے نبی کا علم بھی مکمل جمع کر لیا جائے تو جو چڑیا کے چونچ کی جو ایک بوند ہے، اس کو جو نسبت 7 سمندروں کے ساتھ ہے، رب کے علم سے کسی مخلوق کی وہ نسبت بھی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ 7 سمندروں کی بھی ایک حد ہے، پر میرے رب کی صفات کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو حضرات، اب میں عرض یہ کر رہا تھا، تھوڑا بیدار ہو، جاگو۔ ایک تو یہ ہوتا ہے ہم نے بچوں کو بچپن سے تربیت نہیں کی، ایجوکیشن دلائی، ملازمت مل گئی، جب ملازمت ملتی ہے 1 لاکھ کیوں نہ تنخواہ ہو پھر بھی فکر ہوتی ہے مہینے میں 2 لاکھ آ جائے تو اچھا ہے، ساری دنیا کا حلال حرام اکٹھا کیا، آئی بات سمجھ میں، خوب جمع ہوا، پھر فکر ہوتی ہے، بہت سارا ہو گیا نا، پھر فکر ہوتی ہے کہ کہیں یار جا کے کیا کرے، اب کہیں آخرت کی فکر کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب آخرت خراب ہو جائے، فطرت ہے یہ، انسان مڑتا ہے۔ اب جب یہ مڑتا ہے نا، پھر کیونکہ اس نے پوری زندگی رسپیکٹ لی ہوتی ہے، سلوٹ پڑے ہوتے ہیں، اب اس کو چاہیے ہوتے ہیں وہی مولوی جو سلوٹ مارے، وہی مولوی جو صوفہ سیٹ لگائے، وہی مولوی جو کہ آئے جناب ایس ایس پی صاحب آگے ہمارے سٹیج پہ، وہ مولوی چاہیے ہوتے ہیں۔ پھر وہ آپ کو پتا ہے وہ کون ہے، وہ جو چاہ رہے ہوتے ہیں وہی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جناب وہاں پہ بڑی عزت ملتی ہے، یہاں عزت ملتی ہے، قبر میں بڑے کوڑے پڑیں گے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ 7 چوہے کھا کے بلی ہاتھ پہ چلی، ساری زندگی حرام کھایا، سنیت میں بچا ہی کیا تھا جو اب آبی نہ بنتا ہو کیا تھا، بات سیدھی سی ہے۔ یہ بوریا نشین ہے، یہ کہتے ہیں مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں رسپیکٹ تو صرف رب کے نام کی، عزت تو محمد رسول اللہ کے غلام کی، یہاں عزت چاہتے ہو تو دنیا کا عہدہ نہیں، آخرت کا اچھا عمل چاہیے، رسول اللہ کی نیابت چاہیے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوازمات ہمارے ہاں آپ کو نہیں ملیں گے۔ یہ بوریا نشین ہے جو جس کو جی چاہے سودا کھلا ہے، دکھانا کچھ اور بیچنا کچھ اور، یہاں نہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے اپنی اولاد کو حلال کی تعلیم دو۔ یہ بات یاد رکھیں، میرے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں جس شخص کو تجارت کے مسائل معلوم نہ ہو اس شخص کے لیے تجارت کرنا جائز نہیں ہے۔ من غش فلیس منا، حضور فرماتے ہیں جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مدینہ منورہ کی گلی میں رسول نکلے، ایک شخص نے جو ہے گندم کا ڈھیر لگایا ہوا ہے بیچنے کے لیے، میرے نبی نے ہاتھ ڈالا،
اوپر سے گندم سوکھی ہے اندر سے گیلی ہے. حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ رات کو بارش ہو گئی, گندم بھیگ گئی, میں نے 2 بوریاں لا کے اوپر سوکھی ڈال دی تاکہ لوگ لے جائیں. حضور نے فرمایا من غش فلیس منا, جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں. اب دھوکے سے کمایا ہوا مال بھی حلال ہے, اصلی دکھا کے ڈپلیکیٹ بیچنے والا. آئی بات سمجھ میں؟ اللہ کے رسول. اچھا اب آپ کہو گے مولوی صاحب کرے کیا؟ میرے نبی نے فرمایا سنو, اللہ نے خیر کے 10 حصے رکھے. کتنے؟ فرمایا 10 حصوں میں سے ایک حصہ ساری چیزوں میں, ملازمت میں وہی, حکومت میں وہی, بادشاہت میں وہی, یا جتنے بھی ذرائع آمدنی ہیں, ایک حصہ اللہ نے سب میں رکھا ہے, 9 حصے اللہ نے تجارت میں رکھے ہیں. اور فرمایا امانت دار تاجر کا حشر قیامت کے دن رب صدیقین کے ساتھ فرمائے گا. کس کے ساتھ فرمائے گا؟ صدیقین کے ساتھ فرمائے گا. مگر یہ کہ دھوکہ دینے والا تاجر ہے, فرمایا یہ حضور فرماتے ہیں یہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. اسی طرح الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. بالرضا ہوتا ورنہ ہم جس نظام میں رہ رہے ہیں وہ دہریہ نظام ہے, نظام کفر ہے. اور اگر آپ کو یقین ہے کہ فائدہ زیادہ ہے اور نقصان کم ہے, اور ہم اگر نہیں دیں گے تو کام بنے گا, نہیں تو ہم نے رضا سے نہیں دیا, مگر لینے والا تو رضا مندی سے دے رہا ہے. اب آپ یاد دیکھیں, آپ کا بیٹا کسی عہدے پہ پہنچا, اس نے رشوت لی ہیں, اس کے بعد اسی سے پیسہ اکٹھا کیا, بابا مر گیا, خوب رشوت کے پیسوں سے نازل دی جا رہی ہے. میرے نبی نے فرمایا جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا, اگر جب تک وہ لقمہ پیٹ میں رہے گا اللہ اس کا نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفل قبول کرے گا. اور فرمایا اگر اسی حال میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا. اور فرمایا جسم کے اندر خون کے جس قطرے یا گوشت کی جس بوٹی کی پرورش حرام مال سے ہوتی ہے, اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا. مجھے اور آپ کو فکر ہے, ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض یہ ہوتا ہے رزق حلال کی تلاش, اور رزق حلال کی تلاش کے لیے اس کا علم ہونا ضروری ہے. یہی رسول کا پیغام ہے. سمجھ میں آئے تو بہت اچھی بات ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک نظام ایسا دیا جس میں کسی پر ظلم نہ ہو, کسی کا ناحق پیسہ ہڑپ نہ کیا جائے. میرے نبی نے فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں یا سود لیتے ہیں یا سود دیتے ہیں یا سود لکھتے ہیں یا اس کے گواہ بنتے ہیں, سرکار ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ اس طرح آئیں گے, اللہ اس کے پیٹ کو بڑی بلڈنگوں میں بدل دے گا جس کے اندر سانپ اور بچھو بھرے ہوں گے, اور وہ اس طرح چل رہے ہوں گے جس طرح مجنون ڈولتا ہے, کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے. اور فرمایا اس سود خور کو رب ذوالجلال قیامت کے دن جو قوم فرعون کے راستے میں بچھا دے گا جس کے اوپر سے وہ روتے ہوئے اسے گزرا کرے گا. مگر آج ہمیں فکر ہے اس بات کی. سود کو جانتے ہو کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شخص پر قرض تھا, آپ اس سے قرض لینے کے لیے گئے, دھوپ شدت کی تھی, آپ دھوپ میں کھڑے تھے, آپ کے ساتھ جو کارندہ تھا اس نے کہا حضرت یہ مکان کی چھت کا سایہ ہے, آپ اس میں کھڑے ہو جائیں, دھوپ بہت شدید ہے. آپ نے فرمایا اس آدمی سے میں نے قرض لینا ہے, اگر میں نے اس کے مکان سے اتنا فائدہ اٹھایا کہ سائے میں کھڑا ہوا یہ سود ہو جائے گا, یہ فائدہ زائدہ ہو جائے گا. میں یہ نہیں چاہتا. آپ کا بہت بڑا کاروبار تھا, ایک بار 40,000 کے کپڑے آپ کے پاس آئے, ان میں ایک تھان کپڑے کا اس میں عیب تھا, آپ نے کارندے کو دیا, فرمایا جا یہ کپڑے بیچ, مگر یہ والا تھان دیکھ کے بیچنا, اور جو قیمت دوسروں کی ہے وہ والی اس کی نہیں لگانا, اس کی قیمت کم لگانا. وہ لے گیا, پیسہ بیچے, کپڑے بیچے, واپس آیا, پیسے دیے, بڑا خوش. امام نے فرمایا بیچ آیا, کہنے لگا بیچ آیا. آپ نے پوچھا وہ کپڑا بتایا تھا تو نے خریدار کو؟ کہنے لگا حضرت جب اتنے کپڑے تھے میں نے کہا اتنے اچھوں میں ایک عیب بھی نکل جائے گا, میں نے ایسے گڑبڑ کر کے اس کو بھی نکال دیا. آپ نے فرمایا اچھا.
آپ نے ان پیسوں کو ہاتھ نہیں لگایا اور ایک شخص کو حکم دیا کہ جاؤ یہ سارا مال صدقہ کر دو. اس نے کہا حضرت اتنا زیادہ مال. آپ نے فرمایا اس مال کے اندر مشتبہ مال آ گیا. اب ہمارے لیے یہ مال حلال نہیں مگر مجھے اور آپ کو اس کی فکر ہے. میری اور آپ کی عادت تو یہ ہے اگر 50 روپے کی چیز تھی یا 60 کی 10 روپے اور دکاندار اگر لینے والا بھول گیا ہم کہتے چلو جی 10 روپے کا فائدہ ہو گیا. یہ نہیں پتا ہے کہ یہ فائدہ کہیں راستے میں چل رہے ہوں مجھے اور آپ کو کسی کا بٹوا مل جائے خوش ہو جاتے کہتے اللہ چھت پھاڑ کے دے. چھت نہیں پھٹی ہے. شریعت کا حکم سن. اس مال کو مال لقطہ کہا جاتا ہے. فرمایا اگر یہ 10 درہم کے برابر ہے تو 6 مہینے تک تجھے اعلان کرنا ہے کہ کس کا مال ہے لے لو. اور 6 مہینے اعلان کرنے کے بعد بھی اگر تمہیں ان پیسوں کا مالک نہ ملے تو تم ان پیسوں کو خرچ نہیں کر سکتے. تمہیں وہ پیسے صدقہ کرنے ہوں گے. اور صدقہ کر دیے پھر اس کا مالک آ گیا اور مالک نے آ کے کہا کہ میرا مال تھا جو تمہیں ملا تھا تو اب تمہیں اپنی جیب سے دینا پڑے گا. کہاں سے دینا پڑے گا؟ اب تم کہو گے ہمیں کیا ملا تو وہ جو صدقہ کیا تھا صدقے کا ثواب اللہ تمہیں دے دے گا. اور اگر وہ نہیں آتا ہے اور تم نے صدقہ کر دیا تو صدقے کا ثواب تمہیں بھی ملے گا اس کو بھی ملے گا. مگر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہتے ہیں یہ لاٹری لگ گئی. یہ لاٹری نہیں لگی یہ ناجائز مال ہے. اور اگر تو سوچتا ہے پیسوں کی کثرت فائدہ پہنچاتی ہے پیسے والے رات پوری سو نہیں سوتے کمپوز کی گولیاں کھا کھا کے کروٹیں بدلتے ہیں اور غریب آدمی دن بھر ڈوگی کھود کے رات کو سرانے اینٹ بھی رکھ دے تو اسے پتہ ہی نہیں لگتا رات کب گزر گئی. یہ اللہ کی شان ہے. ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے لاکھوں میں انکم ہے مگر تھائرائیڈ ہے بی پی ہے شوگر ہے. شکر گیا تو شکر تو آنا ہی ہے. اللہ کے دیے پر شکر گزار ہوتے ہیں تو شکر نہیں آتا. بہرصورت بیماری کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا عطا کرے اور صبر کی تلقین دے. مومن کو کوئی بھی بیماری آتی ہے وہ گناہوں کے معافی کا سبب ہوتا ہے. شرط یہ ہے کہ مومن صابر رہے. تو میں کسی کی بیماری پر طنز نہیں کرتا مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مالدار آدمی وہ چاہے تو سونے کے نوالے کھا سکتا ہے مگر اس کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تو نے گندم کے سوکھے 2 پھلکے کھانے بغیر تڑکے والی ڈال کے. اور ایک وہ آدمی جو ایک ٹائم کا کھانا کما نہیں سکتا اس کے سامنے 5 کلو گوشت رکھ دو جناب پہلے جا رہا ہے. اس خدا کی شان کو دیکھے جس گھر میں 50 آدمی ہیں اس میں کمائی کوئی نہیں اور جس گھر میں کھانے والا کوئی نہیں اس میں لاکھوں کی انکم ہے. یہ عبرت کے نشان ہے دنیا میں. اگر ہم غور کریں میرے بھائی ایک بات یاد رکھے جہاں کہیں چلے جائیں جو کام بھی کرے شریعت کو پوچھیں اس کام کا فائدہ کیا ہے. آنکھیں بند دوڑے جا رہا ہے میرا بھائی. جہاں دیکھو جب کسی زیارت پر پہنچتا ہے سب سے پہلے جیب میں ہاتھ ڈالے گا 500 کا نوٹ صندوقڑی میں ڈالے کیونکہ اسے پتہ ہے پیسے دیے بغیر دفتر میں کام نہیں ہوتا. یہاں کیسے ہو جائے گا ہے نا بات صحیح ہے. سب سے پہلے پیسہ ڈالے گا اور پھر اس کے بعد پھر کیا کہتا ہے ایسے کر کے کھڑا ہوتا ہے. یہ تہذیب کہاں سے لایا تو بھائی تجھے اس طرح کھڑا ہونے کا کس نے کہا؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من قرأ حرفا من القرآن جس نے قرآن میں سے ایک حرف پڑھا اللہ اسے ایک ایسی نیکی دے گا جو 10 نیکیوں کے برابر ہے. تجھے تو رب نے قرآن دیا تھا پڑھنے کے لیے تو درود پاک پڑھتا تو 2 رکعت نفل پڑھتا مسجد میں قریب والی میں اور دعا کرتا یا اللہ ان نفلوں کا ثواب صاحب مزار کو دے دے اور مولا یہ تیرا مقبول بندہ ہے. لوگوں کا گمان یہی ہے. آج کل یہ بھی ہوتا ہے کوئی مجذوب گزر جائے نا اولیاء کی کٹر اچھا ولی کی کیٹیگری آج کل اہل علم نہیں متعین کرتے. مفتی صاحب نہیں کہیں گے کہ یہ زمانے کا کتب تھا وہ کہے گا جو چرس چھوڑتا ہی نہیں کہتا کتب کے مقام پر پہنچا ہوا تھا وہ بیان کرے گا اور پھر لوگ اسی کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں. یاد رکھیں ولایت کا سب سے کمزور سینہ ولایت کا سب سے ادنا سینہ وہ کیا ہے؟ مجذوب ہے.
मजलूब ये असल में आशिक मिजाज, बहुत नरम मिजाज के। आलम अरवा में अल्लाह ने जब तमाम रूहों को आदम अलैहिस्सलाम की पूंछ से निकाला, उन पर नजर रहमत डाली और इन्होंने जो नूर इलाही की ज़ियारत की, उसके आशिक वही हो गए। अक्लो होश वही खो बैठे, रब के हवाले कर बैठे। दुनिया में आए तो कोई होश, मजलूब की एक ही शर्त है कि मजलूब शरीयत के मुकाबले नहीं खड़ा होगा, बाकी उसकी कोई। और मजलूब के ऊपर शरीयत का कलम नहीं चलता तो वहाबियों को भी बात करने का हक नहीं है। बाकी रही बात यह कि सालिक वो शख्स जिसके जो नमाज 5 वक्ता की पाबंदी, शरीयत की पाबंदी करता हो और इसके हलाल खाता हो, सालिक है। और ये मजलूब से दर्जे में ऊंचा है। मैं अपनी बात समेट रहा हूँ, ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ नजरियाती तौर पर अकीदे पर बात ही नहीं होती। किसी का अमल मेरा और आपका अकीदा नहीं हो सकता। तो अब आप कहेंगे मौलवी साहब जातू पे पैसे भी ना डाले, ये कल्चर अभी अभी पनपा है। जब पैसे आए, पहले पैसे ही नहीं होते थे तो डालता कौन? आई बात समझ में? ये कल्चर अभी अभी पनपा है और इस कल्चर की वजह से तबाही कितनी मच रही है मुझे और आपको पता नहीं है। आए अंदाजा करेंगे? हाँ, जिस औकाफ के मातहत ज़ियारतों पर तुम पैसे डालते हो ना, उस औकाफ के चेयरमैन के एक दौरे में होटलों का किराया 5 लाख जाता है। तुम्हारी न्याज कहाँ लग रही है तुम्हें पता होना चाहिए। सवाब तो डट के मिल रहा होगा तुम्हें, हैं? यार क्या हो गया? तुमने उस कौम की मुशाबत इख्तियार कर ली जो कौम जिस दरिया के ऊपर से गुजरे ठीले फेंक दी है, कि दरिया बाबा राजी रहना चाहिए। मेरे भाई तुमने ये कहां से कल्चर लिया? ये बात याद रखें, जिस मजार से दीन और सुन्नियत का काम होता हो, जिस मजार से रसूलुल्लाह की शरीयत के तहफ्फुज़ का काम होता हो, जिस मजार से गुरबा यतामा की कफालत होती हो, जिस मजार पे मुसाफिरों के लिए कयाम का इंतजाम होता हो, जिस मजार का पैसा आपको पता है खर्च करने वाला अमीन है, वहां आप पैसा डालिए, कोई एतराज नहीं है। मगर ये कि आप समझते हैं कि पैसे डाले बगैर काम नहीं होता, तो ये याद रखें। फिर होता क्या है? पीर साहब की ज़ियारत से संदूकड़ी गुम हो गई, कोई चोर आया ले गया, कहते हैं तको ना अपना पीर अपने पैसे अपनी संदूकड़ी का बचा नहीं सका, सारा क्या कर सी। उसने कहा था संदूकड़ी रखो, ये तूने और मैंने खुद रखी थी, उसको तुम्हारे और मेरे पैसों की क्या जरूरत है? जिसने जिंदगी भर पैसों को हाथ नहीं लगाया, इंतकाल के बाद पैसे नहीं। हर मोमिन चाहे जिस दर्जे में हो सवाब का तालिब होता है, उसे सवाब की जरूरत होती है, चाहे वो कितना भी बड़े विलायत के दर्जे पे हो, वो सवाब से उसके दर्जात बुलंद होते हैं। बाहर सूरत उसके साथ ही मैं एक गुजारिश और करूंगा, आज के इस जदीद दौर में मेरी और आपकी नस्लें बिगड़ रही है और ऐसे वक्त में बिगड़ रही है जब वर्ल्ड ऑर्डर बिगड़ रहा है, जब दुनिया का निजाम बदलने जा रहा है, जब जुल्म पूरी ताकत के साथ। और अफसोस होता है देख के, अरे वो मजहब जिसकी बुनियादी कोई नहीं, जितने कंकर उतने शंकर, आज वो खड़े हुए हैं, स्टैंड कर रहे हैं, अपने मजहब की तबलीग कर रहे हैं। और तुम्हें जिन्हें ला इलाहा की तौहीद की अमानत अता की गई, मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा रहनुमा मिला, कुरान जैसी किताब मिली, आज तुम उस दीन से बेजार होते हुए नजर आ रहे हो। कुछ लोग ना पैदाइशी गुलाम है। ये हमारे खिलाफ वक्फ बिल पास हुआ ना, तो कई लोगों ने बयान दिया, उन्होंने कहा हुकूमत ने बड़ा अच्छा फैसला किया। मैंने कहा कब्र में पहुंचो, फरिश्तों को इतना गुस्सा आएगा ना इस बात पे जब तुम कहोगे कि हम भी मुसलमान हैं, तब पता चलेगा। कारनामे तुम्हारे पूरी जिंदगी के इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ, खड़े तुम कहीं और थे। और हुजूर ने फरमाया कयामत के दिन हर गुमराह के नाम का झंडा गाड़ा जाएगा और उसकी पार्टी के लोग उसी झंडे के नीचे खड़े होंगे। कहीं तो इंसाफ की भी बात करो, कहीं हक के साथ स्टैंड करो। तुम कहोगे मौलवी साहब हम क्या करें? हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, जिस मुल्क का निजाम दहरिया है, हर मजहब वाले को यहाँ जीने का बराबर को हक है। मगर काश तुमने कभी सोचा दुनिया का हर, हिंदुस्तान का हर शहरी
اپنے مذہب کے آدمی کو ووٹ دیتا ہے تاکہ اسمبلی میں پارلیمنٹ میں جا کے میرے مذہب کی قیادت کرے، مگر یہ مسلمان ہے کہ یہ ہمیشہ ذات اور برادری کو ووٹ دیتا ہے۔ یہ مسلمان ہے کہ اس نے کبھی اپنے لیڈر سے کھڑے ہو کے نہیں کہا دنگے مت دینا، پی ایچ ای کا پانی مت لگانا، روڈیں ٹھیک مت کروانا۔ سب سے پہلے جب بات میرے نبی کی ناموس کی آئے تو کھڑے ہو کے سٹینڈ کرنا، جب بات رب ذوالجلال کے دین کی آئے تو تم نے اس فلور کے اوپر کھڑے ہو کے میری قیادت کرنی ہے اور میرا پیغام دینا ہے۔ اے دنیا والو، تم مسلمانوں کو نہیں مٹا سکتے، تم کتنی سازشیں کر لو، جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیا کرتے ہیں، ارے ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنا ایمان بچائیں، اپنی نسلوں کا۔ یہ نوجوان جو آج چٹا لیتا ہے، سلفے پیتا ہے، چرچ کے پیچھے بھاگتا ہے، سن لے میرے نبی کا فرمان، اگر اس حال میں مر گیا تو قیامت تک کے لیے یہی سزا ہے۔ اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا میدان محشر جہاں پہ سوا نیزے پہ سورج ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، اس شعلہ سن زمین کے اوپر اللہ اکبر لوگوں کی زبانیں باہر آ جائیں گی، سوکھ کے کانٹے بن جائیں گی۔ اور فرمایا جس نے نشے کی ایک گھونٹ بھی لی ہوگی میرے حوض کوثر سے اس کو ایک قطرہ پانی بھی نہیں ملے گا، اور جس سے حوض کوثر سے کچھ نہیں ملے گا اسے جنت بھی نہیں ملے گی۔ کل مسکرن حرام، ہر نشے والی چیز حرام ہے۔ اور تم کیا کہتے ہو ٹائم پاس، تمہارے پاس ٹائم ہے ہی کہاں ہے جو پاس کرو گے؟ 60 سالہ زندگی کتنی ہوتی ہے؟ اس میں سے بھی 20 سال بیماری کے نام ہو جاتے، 40 سال میں 20 سال غفلت میں گزر گئے۔ ارے یہ 20 سال بیچ کی زندگی اللہ کی عبادت کرو اس سے پہلے جب تمہاری کمر تمہیں جھکنے سے مجبور کر دے، جب تمہارے گھٹنے مڑنے سے تمہیں مجبور کر دے، تمہارا بلڈ پریشر جب تمہیں جو ہے زیادہ دیر بیٹھنے سے مجبور کر دے، اس سے پہلے اپنے رب کو راضی کرے۔ اور یہ بات یاد رکھے اگر جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑتے ہو تو تم نے خیر کثیر کو چھوڑا ہے اور تم نے وہ نقصان کیا ہے جس کی بھرپائی ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو مسلمان ہو کے جیو، اب ظہور مہدی کا دور ہے، اب نزول عیسیٰ کا دور ہے، اب فتح و نصرت کا دور ہے، اور میرے پیغمبر کی زبانی سنو تو اب ہر گھر میں اسلام داخل ہونے کا دور ہے، اس لیے کہ دنیا کو پھر امن کی ضرورت ہے، مگر اس سے پہلے کوئی چکی پھرے گی، کوئی امتحان کی گھڑی آئے گی، اور جسے اللہ ثابت قدم رکھے گا اسلام پر وہی ثابت قدم رہ سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھے، حالات کیسے بھی آ جائیں، وقت کیسا بھی ہو جائے، دعائیں کتنی بھی کر کے قبول نہ ہو، اس بات کا یقین رکھنا کہ رب ذوالجلال ہماری شرع سے زیادہ قریب ہے۔ اگر وہ آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس کا مطلب مقام کی بلندی دینا چاہتا ہے، اور دعائیں قبول ہو جائیں تو سمجھو کامیابی کا زینہ ملنے والا ہے۔ مگر یہ بھی یاد رکھے اگر تم نے اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ، اچھا مکان، اسی کو دنیا کی آخرت کی کامیابی سمجھ لیا، نہیں، آخرت کی کامیابی یہ ہے کہ جب تم میدان محشر میں ہو تو رسول اللہ کی رحمت تمہیں تلاش کرے اپنے دامن میں لے لینے کے لیے، حضور شفاعت کے لیے کہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رب ذوالجلال کا اعلان عام ہو۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن لوگوں، آخری بات میں یاد کر دوں ان علماء کے تعلق سے، میں بتاؤں آپ کو، آج کل لوگ کہتے ہیں آج کل دے مولوی، ٹھیک ہے تمہیں مولوی نظر آتے، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھا تم لوگ خود کیا ہو، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ میرے نبی نے فرمایا عالم جو ہے انبیاء کا وارث ہوتا ہے، اگر عالم با عمل نہیں ہے پھر بھی وہ اس چراغ والے کی طرح ہے جس سے لوگ روشنی حاصل کرتے ہیں، عالم پھر بھی خوشبو ہے جس سے لوگ سنتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کو کھڑا کرے گا، ایک ان میں سے عابد ہوگا، کان منہ عابد، ایک عابد ہوگا اور دوسرا عالم ہوگا۔ رب ان دونوں سے فرمائے گا اٹھو اور جنت میں جاؤ، کیا کرو؟
جب رب فرمائیں گے نا جنت میں جاؤ، تو ظاہر سی بات ہے یار اس میدان محشر سے اگر کسی کو چھٹکارا ملے تو اس سے بڑی نعمت والی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ وہ عابد نہ پوری سپیڈ سے دوڑ پڑے گا. سائن صاحب پیچھے نہیں تکا لگے، مرید خود ہے، پوری سپیڈ سے دوڑ پڑے گا. اور جنت کے جب دروازے پر پہنچے گا نا تو دروغہ جنت حضرت رضوان پوچھیں گے کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہے اللہ نے بخش دیا، کہا جنت میں جا. کہا جا ٹھیک ہے جا. پیچھے پیچھے عالم بھی پہنچ جائے گا، مجھے بھائی آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ نے بخش دیا، کہا جنت میں جاؤ. وہ کہیں گے ٹھہرو. عالم سے کیا کہیں گے؟ ٹھہرو. اب آپ لوگ تو سوچ رہے ہیں مولوی تھے بھی پکڑے جائیں گے، مگر سنو رسول کیا فرماتے. فرمایا کہا جائے گا ٹھہرو، وہ ٹھہر گئے. کہا جائے گا آج جنت میں جا رہے ہو، اس مقام کے لائق کیسے ہوئے؟ اس مقام کے لائق کیسے ہوئے؟ میں کہتا ہوں نا اکثر سنی جتنا خرچ کرتے ہیں نا اللہ کی راہ میں اتنا کوئی نہیں کرتا، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ سنیوں کو خرچ کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے. ہر مہینے ان کی 11 کو حلوہ پکا کے کھا گئے، نہ تھان میں نہ کوری میں. ایک آدمی کو اندر کھڑا کرتے مولوی صاحب دعا کر سنو تو حلوہ تقسیم کرا. بہت اچھی بات ہے یار، کھلانا بھوکوں کو کھانا کھلانا اچھی بات ہے، مگر تم جس ولی کے نام پہ حلوہ بانٹ رہے ہو کم سے کم اس کی بات بھی تو لوگوں تک کام کرو. صدقہ کسی نے بتایا صدقہ کرو، اکثر صدقے کرتے ہیں نا. مولوی صاحب خون بہانا ضروری ہے، اور کچھ وہ ہمارے جائل جو ہے قسم کے یہ جو ہے نا عامل وہ بھی کہتے ہیں مکان کی چھت پہ جہاں پہ نیچے کھاٹے اس کے اوپر ذبح کرنا. اور کہاں سے لایا تو یہ بات ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم بل هو ينظر الى قلوبکم. اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دل کی نیتوں کو دیکھتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لے کے مکہ میں ذبح کر، اگر نیت میں خلوص نہیں ہے تو رب قبول نہیں کرتا ہے. اچھا جی جانور ذبح ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ گوشت بانٹنا ہے. اور جو پڑوسی چودھری صاحب ہیں انہوں کی بھی دیو ناراض ہو جا سکتے ہیں، آئی صاحب ہیں اور جو فلانا تحصیلدار صاحب کی بھی تھوڑا جا دیو. اب تحصیلدار صدقے کھاتا پھرتا ہے. اور میرے نبی کا فرمان سنیں، حضور نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ نے صدقات دینے والا بنایا، زکات دینے والا بنایا، پھر وہ صدقہ کھانے کی تمنا کرتا ہے تو عنقریب اللہ اس کو صدقہ کھانے والا بنا دے گا. مگر ہے تمہیں تو اور وہ پھر دینے والا کیا کرتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ 2 بوٹیاں جمع کرو، 2. گھر میں اگلے کے 15 آدمی میری 2 بوٹیوں کو کہاں رکھے ہوئے. اگر وہ صدقے کا مستحق ہی ہے تو مذاق کر رہا ہے اس سے، گھر میں لڑائی کروا دے گا. وہ 2 بوٹیاں ہیں، کون کھائے گا کون نہیں کھائے گا، لڑائی ہو گئی. یا پھر کیا کہیں گے کہ شاطور سرچڑوں کہاں کھا جا سکتا. اب صدقے کا ثواب ہو گیا. صدقہ کیا ہے؟ اور صدقہ ذبح کرنا نہیں، صدقہ اللہ کی رضا کے لیے مستحق کو اللہ کی رضا کے لیے کوئی شے دینا ہے، اس کا مالک بنا دینا، یہ صدقہ ہے، ذبح کرنا نہیں. اور اسلام میں ذبح کرنا خون بہانا صرف 2 مقام پر مستحسن ہے، ایک قربانی اور دوسرا عقیقہ. یہ 2 ہی موقع ہیں جن پر ذبح کرنے کا حکم ہے. اس کے علاوہ ٹھیک ہے ذبح کرنا جائز ہے، مگر کوئی ترغیب نہیں دی گئی ہے کہ خوب بکرے وہ ذبح ہی کرتے پھرو. یہی ایک بکرا اگر آپ نے اپنے ادارے کسی بھی ادارے میں پہنچا دیا ہو، اداروں کے تعلق سے بھی میں گزارش کروں گا، یہ اداروں کے محتمین یا جو مرکز کے لوگ ہیں نا یہ بیچارے بول دیں گے نا تو بندہ کیا کہتا ہے مولوی صاحب ساری مخالفت کرنا ہے. بات مخالفت کی نہیں ہے، اللہ کی قسم ہم لوگوں نے جگہ جگہ مدرسے کھڑے کر کے سنیت کو فائدے کی جگہ نقصان پہنچایا ہے. اگر ہمارا پیسہ اجتماعیت کے ساتھ ایک جگہ خرچ ہوتا نا
तो वहाबियों के बड़े इदारे हमारे इदारों के सामने नजर नहीं आते। मगर नहीं, मेरी ख्वाहिश है मैं अपने घर के पास हूँ, दूसरा की ख्वाहिश है दूसरा बना लेगा। आज ये इदारा बना, किसी और की ख्वाहिश होगी कल वो अपनी डोगी में शुरू कर देगा। हमने जुम्मों का भी यही हाल किया, और हमने जुमे शरीयत के मिजाज पर नहीं कायम किए, अपने दिल की ख्वाहिशों पर कायम किए। बुरा माने या अच्छा माने, मुझे कौन से आपसे तनख्वाह लेनी है, और लेनी भी होती तब भी मैं बात ऐसी करता हूँ। मेरे मुक्तदी भी आदी हो गए, उन्हें पता ही है ऐसे ही होता है। मगर बात याद रखें, काम जो है हारा हुआ सरपंच या जीता हुआ सरपंच जुमे कायम करता है। कई एक हमारे बेचारे फौजी रिटायर होके आए, वो आके गांव में उन्होंने निकाह के रजिस्टर पकड़ लिया है, चल रहा नहीं। मेरे भाई शरीयत का मजाक नहीं उड़ाओ। इमाम आजम अबू, काश तुम लोगों में ये शऊर होता, कहीं ना जुमा पढ़ते पूरे मैदान में, सारे मरकज में जमा होते, काफिरों को पता चलता इस्लाम क्या है, मुसलमानों की अजमत क्या है।